پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل اور کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ان میں سے ایک فضیلت حدیث قدسی بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں 10 احادیث قدسی مختصر تشریح و توضیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ احادیث قدسی یہ وہ قیمتی خزانہ ہے کہ جس پر امت کے اولیاء نے کتابیں لکھ ڈالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور مجھے برا بھلا کہا، وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور زمانے کو گالی دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جو رات کو دن اور دن کو رات بناتا ہوں اور کاموں کی تدبیر کرتا ہوں۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ حدیث اس دور میں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر انسان دنوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آج تو دن ہی خراب تھا، یا تو یہ کہ اب تو نیکی اور بلائی کا دور ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی باتیں انسان زمانے کی طرف منسوب کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی بدعمالیوں کا صلہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ کچھ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اور ابن آدم نے مجھے برا بھلا کہا اور یہ بھی اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا جس طرح پہلے پیدا کیا تھا، اور مجھے برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاذ اللہ اولاد پیدا ہوئی، استغفر اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 عقیدوں کی وضاحت کی گئی۔ ایک تو ایتھیسٹ یعنی دہریوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو یہ دہریوں یعنی ایتھیسٹ کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، معاذ اللہ۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو ان 2 عقیدوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ اگلی حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھ رکھا ہے، پھر جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، پھر جب وہ بندہ نیکی کر گزرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں سے لے کر 700 یا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، پھر جب وہ بندہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے یعنی گناہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ کا اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خصوصی کرم ہے کہ ان کی نیکیوں کو فرشتے اسی وقت سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ نیکی کا فقط ارادہ ہی کرتا ہے۔ ہاں، گناہ کو اس وقت لکھتے ہیں جب وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں ہزاروں موٹیویشنل سپیکرز کی موٹیویشن ایک طرف ہے اور ایک طرف اس حدیث کے الفاظ ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندے، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر وہ جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ اے میرے بندے، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے رزق مانگا کرو تاکہ میں تمہیں رزق دوں۔ اے میرے بندے، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے مگر وہ جس کو میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگا کرو تاکہ میں تمہیں لباس دوں۔ اے میرے بندے، تم دن رات گناہوں میں ملوث رہتے ہو مگر میں معاف کر دیتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی معافی مانگا کرو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اے میرے بندے، تم مجھے نفع بھی نہیں دے سکتے، تم نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ تمہارے اگلے پچھلے جنات اور انسان اگر سب متقی بھی بن جائیں تو پھر بھی وہ میری حکومت کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب کے سب برے بن جائیں تو وہ میری حکومت میں کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ اے میرے بندے، تمہارے اگلے پچھلے جنات انسان سب مل کر اگر کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں تو میں سب کو عطا کر دوں گا، اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں ایک سوئی ڈالنے سے آ جاتی ہے۔ اے میرے بندے، میں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دوں گا، تو تمہیں میری طرف سے اگر کوئی بلائی ملے تو اس پر شکر ادا کیا کرو، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو اپنی جان کو ملامت کیا کرو کہ وہ تمہاری بدعمالیوں کا صلہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس حدیث کو ہم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو بار بار پڑھیں، اور اس کو پڑھنے سے جو سکون، جو موٹیویشن آتی ہے
وہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا موٹیویشنل سپیکر آپ کو نہیں دے سکتا۔ اگلی حدیث قدسی ذکر کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ اگلی حدیث ان لوگوں کے فضائل کے بارے میں ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تم میری راہ میں خرچ کرو میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ اگلی حدیث اولیاء اللہ کے فضائل کے بارے میں ہے۔ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت یا دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بندہ فرائض اور واجبات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے اور مسلسل میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ چلتا ہے۔ جب میرا وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جب میری پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے اتنا کسی کام کو کرنے میں تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس بندے کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے غمگین نہیں کرنا چاہتا۔ اگلی حدیث اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے فضائل کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو میری طرف متوجہ ہو جایا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا اور محتاجی کو تم سے دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں الجھا دوں گا اور محتاجی کو تم سے نہیں روکوں گا، یعنی محتاجی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگلی حدیث سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے فضائل کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے وہ بات بیان کی کہ جس کے ذریعے وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ حصہ تھا جو اس نے مانگ لیا۔ اب اگر آپ اس حدیث کا مطلب سمجھ گئے تو بہت خوب، لیکن اگر آپ کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد اس حدیث کو سنیں، تو اللہ کے فضل سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس حدیث میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور آج کی آخری حدیث یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ اس طرح کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی شان کے لائق اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آ جاتا ہوں، جب وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں، پھر جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ جتنی حدیثیں آپ نے سنی یقین مانیں یہ ہمارے لیے کسی بڑی موٹیویشن سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو بغور مطالعہ کریں، ان کو اپنے دل پر نقش کر لیں تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔